اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ مخلوق میں سب سے بزرگ و برتر ہیں، کریموں میں اکرم، شریفوں میں اشرف، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، جن کی ذات عالی ہم سب کے لیے گلدستہ جمال و کمال ہے، جن کے سیاہ دراز گیسوؤں کے شامیانے تلے رات مسکراتی ہے، اور جن کے رخ زیبا کی روشنی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی کے باریک ترین سوراخ میں دھاگا ڈال لیا کرتی ہیں، جن کے جسم اطہر کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر کو بھی مان کر دیا کرتی ہے، جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام عیوب و نقائص سے بالکل پاک پیدا فرمایا تھا، اور آپ کو ایسا بنایا تھا جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جس کو قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر نام کے بجائے القاب سے نوازا گیا، جن کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جن کے زمانے کو قرآن نے والعصر کہا، جن کے دانتوں کو قرآن نے یاسین کہا، جن کی دعوت کو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہا، جن کی رحمت کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جن کی سنت کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہا، جن کے صحابہ کو کہیں اولئک هم الفائزون تو کہیں اولئک هم المفلحون تو کہیں اولئک هم الصادقون کہا، جن کی چادر کو یا ایھا المزمل کہا، اور جن کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جا بجا القاب سے نوازا گیا۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے مدرسہ عرفان العلوم کے متعلم حافظ حیات سلموں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کریں۔ جناب تابش ریحان مونات بھنجن کے اس شعر کے ساتھ کہ کہیں نعت نبی ہوگی کہیں ذکر خدا ہوگا، کہیں نعت نبی ہوگی کہیں ذکر خدا ہوگا، اور غلامان محمد کے لبوں پر اور کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے حوالے سے چند مصرع سماعت فرمائیں۔ سفر ہمیں بھی سہانا نصیب ہو جائے، 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 سفر ہمیں بھی، سفر ہمیں بھی سہانا نصیب ہو جائے، نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے، نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے، نبی کے شہر میں جانا نصیب ہو جائے، جہاں پہ آ کے فرشتے بے سر جھکاتے ہیں، جہاں
پہ آ کے فرشتے بھی پر جھکاتے ہیں، جہاں پہ آ کے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، جہاں پہ آ کے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، جہاں پہ آ کے فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، وہیں نماز دوگانا نصیب ہو جائے، وہیں نماز دوگانا نصیب ہو جائے۔ چند مصرے اور سماعت فرمائے۔ جی عنایت کہ شرف خلد بری جن کو حاصل نہیں، 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 سنتوں میں نبی کی جو شامل نہیں، سنتوں میں نبی کی جو شامل نہیں، شرف خلد بری جن کو حاصل نہیں، سنتوں میں نبی کی جو شامل نہیں، شرف خلد بری جن کو حاصل نہیں، سنتوں میں نبی کی جو شامل نہیں۔ دو مصرے اور سماعت فرمائے جی نظم کے حوالے سے۔ ارشاد۔ داڑھی والوں سے شادی کرو جی نہیں، 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 ارے سچ تو یہ ہے کہ تم ان کے قابل نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تم ان کے قابل نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تم ان کے قابل نہیں۔ ایک چھوٹی سی ہم سماعت فرمائے۔ جی عنایت۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، مولا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، 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 اے میرے مولا، کہ سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے، سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے، سویا ہوا نصیبہ اللہ تو جگا دے، سویا ہوا نصیبہ اللہ کو میرے عرب بچوں کو میرے عرب قرآن کا بنا دے، اے میرے مولا، مولا، اے میرے مولا، اے میرے
عشق بلال دے دے اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا کہ میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یا رب تو نفرتیں مٹا دے الفت کی چار جانب الفت کی چار جانب ٹھنڈی ہوا چلا دے اے میرے مولا مولا اے میرے مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا یہ تھے حافظ حیات صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے ہی اچھے لب و لہجے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے، اور ہماری خواہش تو یہی تھی کہ آپ یوں ہی پڑھتے رہتے اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے مدینہ کی گلیوں میں پروانہ وار پھرتے رہتے اور